پروردگار عالم کی بارگاہ میں کروڑوں بار اس بات کے لیے سجدہ شکر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جن ہستیوں کی محبت سے ہمارے دلوں کو نورانی فرمایا اس پروردگار عالم نے، ان ہستیوں کی معرفت بھی ہمیں نصیب فرمائے، اس مقام تک معرفت نصیب فرمائے جس مقام تک خود وہ رب العالمین ہمیں اس معرفت میں دیکھنا چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، جس معرفت کو پانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، جس معرفت کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں سوچ، ہمیں فکر، ہمیں زبان جیسی نعمت، سماعتوں جیسی نعمت اور دیکھنے بصارت جیسی نعمتوں سے نوازا گیا۔ یہ ساری امانتیں، ساری نعمتیں ان السمع والبصر والفؤاد کے نام سے دل ہو، آنکھیں ہوں، کان ہوں، یہ نعمتیں ان ہستیوں کے جو انعامات کی صورت میں، انعام کی صورت میں اور ولایت کی صورت میں، محبت کی صورت میں، عقیدے کے اندر جن کا عشق، جن کی معرفت ضروری ہے، اس کے لیے ان چیزوں کو ہمارے اختیار میں قرار دیا کہ ہم کس حد تک اپنی سماعت کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اس نور ولایت و امامت، نور نبوت و رسالت سے سرشار کرتے ہیں اور منور کرتے ہیں، اور یہ نشست اسی لیے ہے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ سب کی خدمت میں عرض کیا، یہ اس لیے آپ سے بات کرنی ضروری ہے کہ ایک گھر کے اندر جب تک ماں کے دل سے چراغ نورانیت کا اور مودت اور محبت اور ولایت کا روشن نہیں ہوتا، تب تک گھر میں بہشتی ماحول نہیں بن سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جو چیزیں ہم آخری ٹائمنگ میں، مشکلات ہیں، سفرنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ زمانے کی سختیاں ہیں، ماحول کی سختیاں ہیں، ماحول کے اندر نیگیٹیوٹیز ہیں، دجالیت ہے، سوشل میڈیا، فحاشی، عریانی، بے حیائی، جھوٹ اور بہت ساری برائیوں نے اچھا سا لباس پہن لیا ہے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا پیش کر رہی ہیں، اور جھوٹ اتنا معزز ہو گیا، جھوٹ اتنا عزت والا بنا دیا گیا ہے، اتنا اس کو پیسے کا بڑا سا قیمتی لباس پہنا کر اتنی بڑی جگہ پر بٹھا دیا ہے کہ جھوٹ کو ہی لوگ سچ سمجھتے ہیں، اتنا جو ہے غلط بیانی کو اور جو ہے غلط نظریوں کو اتنے پینٹ کر کے وائٹ قسم کے ان کی تاریکی دور کر دی گئی ہے کہ سامنے بالکل سفید نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، بڑے ماڈرن طریقے سے بھی، اور جو پیچھے سے ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے ہمارا صدیوں سے، اس ٹریڈیشن کے مطابق بھی۔ اس لیے جب لابیز، جب نیگیٹیوٹیز، جب دجالیت، جب سوشل میڈیا، جب جاہل، ان پڑھ، ٹریڈیشنل، کلچرل، دنیا پرست، خواہش پرست، دشمن پرست اور جو ہے عداوت پرست اور جو ہے دولت پرست، خواہش پرست، شہوت پرست، جھوٹ پرست، یہ ساری پرستشوں کو، ساری اپنی چیزوں کو لے کر دنیا کے سامنے بڑا خوبصورت دکھا رہے ہوں، تو پھر جاء الحق وزحق الباطل کے ساتھ ہر ماں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ کہ جن ہستیوں کی محبت اور تعلیمات کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ابھی جیسے خوبصورت شعر آپ لوگ پڑھ رہے تھے، پوئٹری، آواز، بہترین انداز میں اس کو پیش کر رہے تھے، اگر وہ شان جو شعروں میں ہم ڈھالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، وہ شان جو محبت کے ساتھ سوز کی آواز میں ہم بلند کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر اس سوز میں، اس شان میں، اس مقام میں وہ نورانیت اور معرفت سے چراغ روشن ہوتا ہے، معرفت سے دیے جلتے ہیں،
وہی مقام اگر معرفت کا دیا دل میں جلے گا تو آٹومیٹیکلی، جیسے میں نے یسٹرڈے کہا کہ ہمارے اندر وہ چراغ، علم کا چراغ بھی ہوگا، اعتماد کا چراغ بھی ہوگا، بخشش کا بھی ہوگا، اور رہنمائی کا بھی ہوگا، قرآن کا بھی ہوگا، اہل بیت کے اذکار کا بھی ہوگا، ساری چیزیں پھر راستے اپنے آپ کھلیں گے۔ تو اس لیے ان نشستوں میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے، وی آر ناٹ جسٹ سیلیبریٹنگ میلاد، وی آر ناٹ جسٹ ریسائٹنگ poetry and trying our best to please ourselves. Yes, we did milad, we did jashan online, and we recited this poetry, this share was beautiful. Yes, of course, these all things are beautiful, but at the end of the day, responsibility, accountability in true basis, in the true meanings, کہ جب ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہو کہ اہل بیت علیہم السلام کربلا ہمیں انٹروڈیوس کرائے، نماز میں لذت ہے، دوسروں کے ساتھ محبت، اخلاص، سنسیریٹی، پیار، عزت دینے میں لذت ہے، انجوائے ہے، انجوائے اللہ کی خاطر سرو کرنے میں ہے، انجوائے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو سمجھنے میں ہے۔ جب ہمیں مزے کے، انجوائے کے ڈفرینٹ میننگز کربلا سے نکل کر جو ہے وہ نور بتا رہا ہو، تو پھر ہمارے سامنے ایسی لابیز آئیں گی، ایسے لوگ آئیں گے جو ویسے تو بیسٹ فرینڈشپ کے موڈ میں ہوں گے، لیکن ایکچولی وہ ہمارے وجود سے، ہماری روح سے، ہمارے دل سے، ہمارے ذہن سے، ہماری سوچ سے، ہماری مودت سے، ہماری محبت سے، ہماری فکر سے اس خیال کو، اس انجوائے کے معنی کو چینج کرنے والے ہوں گے۔ What are you doing with this hijab? No, this, come, leave this hijab. Have a fun in your life. Don't go to always Iran. Ziyarat is also, fun. But come, another place. There is fun places, holiday places in this world. For lots of meanings. Oh, no, you don't know. Highly, we are recommending that the highly status wise people, who are very conscious, like status quo, or any type of people who are very conscious about status, or in my point of view complex, they will travel or not, they explain, oh yeah, we had that holiday. ہمارے لیے زندگی کے میننگز اور ہو گئے ہیں، ہمارے لیے رہنے کا طریقہ اور ہو گیا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیلیبریشن میں جال حق و زحق الباطل کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو یسٹرڈے میرا موضوع تھا طہارت قلبی، وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو پاک کرنے آیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس سے، ان کے اقرار رسالت سے طہارت قلبی ہی نہیں ملی، تو where we stand, how we claim, how we express that belief کہ دل تو پاک ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایکچولی جعل حق زحق الباطل وجود مقدس نبی خدا سے ہوا، اور وہ صرف اس زمانے تک نہیں تھا۔ قرآن کے لفظ لائیو ہیں، یہ وجود نبوت اور امامت میں جعل حق کا اتنا روشن ہے کہ قیامت تک یہ روشنی قائم رہے گی، یہ نور کا دریا چلتا رہے گا، یہ نور کی جو ہے بارش برستی رہے گی، یہ نور کا جو دسترخوان ہے بچھا رہے گا۔ ہر زمانے میں، ہر ٹائمنگ میں آنے والے انسان کی ایمان کے درجے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ یہ جعل حق و زحق الباطل ہونے کے باوجود جعل حق کا نعرہ تو لگائے، لیکن دل سے زحق الباطل نہ ہو، اندھیرے نہ جائیں۔ اب میری نظر میں اور آپ کی نظر میں اندھیرا کیا ہے؟ جس دل میں محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ایک طوفانی ظلمت ہے۔ آپ کے پاس حدیث ہے، ہزاروں کتابوں میں درج ہے کہ جب فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح ونقدس لک، تو اس بات کے صرف
مشورہ اور جواب دینے پر ہی برس ہا برس وہ تاریکیوں میں ڈوب گئے تھے، یہاں تک کہ تاریکیوں میں انہوں نے فریاد کی، اور ان کی فریاد تسبیح سیدۃ النساء العالمین کے ذریعے رب العالمین نے پھر جس نور سے روشن کیا اور ان کی ظلمت کے جتنے اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے، تو تمام ملائکہ کی مخلوق نے یہ پوچھا کہ پروردگارہ یہ کون سا نور ہے؟ یعنی اشباح اور نور تو ہم نے پہلے بھی عرش کے گرد طواف کرتے دیکھے ہیں، تو پھر ندائے قدرت چھی کہ اس نور کا نام نور زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو جہاں فرشتے جو نور کی مخلوق ہیں اذن رب العالمین سے وہ بھی ظلمت میں چلے گئے، تو ان کے ظلمتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو عزت الہی کا بھی نور تھا۔ اور پھر اس کی لمبی ایک حدیث ہے جس میں ڈیٹیل کہ کس طرح پھر اس نور کو معین فرمایا آسمانوں پر رب العالمین نے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں روشن ہیں اور ہم لوگ جو یسٹرڈے ہماری نشست جس میں ہم نے طہارت قلبی کے لیے جو مومن کے وجود کی تطہیر کرے، تقدس کی طرف لے جائے، اور اندر سے جو ہم بھول بھی گئے ہیں کوئی ظلمت تھی، ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ذرا سا کوئی کسی کی، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں ذرا سی کوئی کسی کی بات کرتا ہے تو ہمیں ساتھ ہی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو ہم میں موجود نہیں ہوتا اس کی بات کا، تو ہم مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ تو فیوریٹ ٹاپک ہے۔ یہ ہے ظلمت، یہ ہے ظلمت۔ تو اب ایسی والی بھی اور دوسری بھی ساری ظلمتیں کوئی بھی ہوں، ان ہستیوں کے وجود مقدس کی معرفت سے اور علم سے، خصوصاً علم کا اور معرفت کا چراغ روشن ہوگا، تو وہ چیزیں، وہ ظلمتیں جو اس وقت کے زمانے میں میرے امام کے ظہور کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، وہ بھی چھٹ سکتی ہیں جب آپ اٹھیں گے، جب آپ میری بہنیں جنہوں نے دل سے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ یس وی آر ہیئر یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، we want to serve you, we are here to serve you, we are here to serve Ahlul Bayt علیہم السلام, we are here to serve شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام, we are here to serve شہداء احد, شہداء بدر, we are here to serve آل محمد علیہم السلام۔ اب اگر ہم نے یہ ارادہ کیا ہے تو ہمیں اتنا ہی ڈٹرمنڈ ہونا پڑے گا اس نالج کے ٹورڈز جو ذہنوں کی پاکیزگی کی بنیاد رکھتا ہے، دلوں کی پاکیزگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسی لیے آج کے دن کو یاد رکھیے گا کہ ان ساری ظلمتوں کا اور غلط فہمیوں کا، متشابہات کا اور اشتباہات کا اور کنفیوژنس کا اور غلط فہمیوں کا، اور آپ جانتے ہیں خود اپنے ہی مکاتب، اپنے ہی جو مکتب ہے ہمارا تشیع کا، اس کے اندر بھی ہمارے کتنے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنے اپنے مینٹل لیول کے مطابق اہل بیت کی مودت کو مقرر فرما دیا اور کہا بس یہی محبت ہے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہی محبت ہے، یہ جو میں کام انجام کر رہی ہوں یہی محبت ہے۔ بابا ہم کون ہوتے ہیں مودت کا سٹینڈرڈ مقرر کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں محبت کا سٹینڈرڈ مقرر کرنے والے؟ جب تطہیر قلبی، وجود ذکر، وجود صلوات خاصہ جو اللہم صلی علی فاطمۃ ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اس کے ساتھ تطہیر شروع ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ ہی سٹیپس میں وہ علم بھی آنا شروع ہو جائے گا جس سے ہمیں روشن راستے نظر آئیں گے اہل بیت اطہار کے، اور ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں گے۔ بچوں کے بعد محلہ، لوگ، رشتہ دار، محبتیں، للہیتیں بڑھ جائیں گی، اللہ کی خاطر کام کرنا بڑھ جائے گا۔ ہم ہر کام کرتے وقت یہ نہیں سوچیں گے مجھے اس کا ریوارڈ کیا ملے گا، مجھے پیسے کتنے ملیں گے، میری جو ہے نا میری عزت کتنی ہوگی۔ نہیں، جب اللہ کے لیے کام کیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی خاطر کام کرنے والے کے لیے وہ عزت بنا دیتا ہے، پھر ہمیں لوگوں کے منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک تو اس بات کو انڈرسٹینڈ ہم کریں کہ یہ بیٹھنا ہمارا جعل حق و زحق الباطل ہو۔ کل میں نے کیا کہا تھا؟ کل کہا تھا طہارت قلبی ہو۔ اب طہارت قلبی کا پہلا سٹیپ ایسے ہی ہوگا جعل حق زحق الباطل، جیسے مثلا ہم پوری دنیا میں اس وقت جو شریعت قرآن ہے، جو شریعت اسلام ہے، جو دین لا الہ الا اللہ،
وہ دین جسے دست امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو جبرائیل نے آ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آواز کو بلند کیا کہ یہ ہے دین، یہ آج دین اتمام ہوا، آج دین کمال تک پہنچ گیا، کیونکہ دین کے اندر وہ دین کو روشن کرنے والے، دین کو بچانے والے، نورانیت دینے والے، سمجھانے والے، بنانے والے، شریعت کی حدیں مقرر کرنے والے، شرع بتانے والے، حلال بتانے والے، حرام بتانے والے، انسانیت کو بچانے والے یہ ہیں۔ انہی کے راستے پر چلنا پڑے گا، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسانوں کو ہدایت کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اب وہی سورہ آل عمران کی آیت کو بھی، جس میں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات، اس آیت کی تشریح میں بھی انشاءاللہ جو ہم دروس کو ہم لوگ شروع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس آیت کو انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن جو آج ہستی اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام، جنہوں نے دنیا کو صدق و جو ہے وجود پیغمبر کی جو صداقت تھی اس کو دوبارہ سے دنیا میں انٹروڈیوس کرایا، کیونکہ بنو امیہ نے جو ظلمت کی، جو ہے باطل کی حکومت کو بنایا، اور باطل ارادے، باطل باتیں، باطل حرکتیں، باطل رویے، سب کچھ باطل، آبویسلی جو جن کے وجود ہی باطل ہوں وہ کسی کو کیا حق انٹروڈیوس کرائیں گے؟ حق تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا، اگر وہ صحیح ہوتے تو حق کے ساتھ وہ کرتے جو کربلا میں ہوا۔ تو اب ایسے زمانے میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے کفار نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر انگلی کے اشارے سے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے آسمان کے اوپر، تو یہ بتا دیا کہ ہم سے دور بھی ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہو۔ یہاں میری بہنوں ذرا دل جوڑ کے بات سنو، آج کی ٹیکنالوجی بھی انہوں نے موبائل بنا لیا، فاصلے سمٹ گئے، دور بیٹھ کر ہم زوم میٹنگ کر رہے ہیں، درست ہے؟ آج کی ٹیکنالوجی نے جتنی بھی فاصلے کم سے کم وقت میں طے کرنے کی چیزیں تھیں وہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر بھی چاند پر پہنچنے کے لیے آج بھی ان کو ٹائم چاہیے، فائنڈ کرنے کے لیے آج بھی انہیں لمبا راستہ طے کرنے کے لیے ٹائمنگ گھنٹے چاہیے۔ تو آج بھی سائنس اپنے آخری یعنی اس پیک پر ہے جہاں وہ جب چاہیں انسانوں کے ذہنوں کو بدل دیں، انسان کی سوچ کو بدل دیں، چاہیں تو موبائل کے ذریعے ڈپریشن پھیلا دیں، چاہیں تو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے انسان کے اندر خوف پھیلا دیں، اسی کے ذریعے سوچوں کو بدل دیں، انسان کو بدل دیں، حالات کو بدل دیں، فیشن کو بدل دیں، رویوں کو بدل دیں، اخلاق کو بدل دیں، اتنی انہوں نے ترقی کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے ابھی تک وہ اس ترقی تک نہیں پہنچے جہاں خاک پائے محمد و اہل بیت محمد جو ہے فضا میں ابھی بھی اڑ رہی ہے، وہ براق کے پاؤں کی خاک ہو، نبی پاک کو اٹھا کے جانے والے، یا پھر وہ سیدۃ النساء العالمین کے گھر کا راستہ ہے کہکشاں سے، یا پھر وہ کہکشاں تک گلیکسیز تک پہنچنے کا وہ راستہ ہو جو سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے۔ ابھی زمین پہ کھڑے ہو کے اس کا ٹکڑے کرنا یہ بتاتا ہے کہ نبوت کے اندر جو کمال اور اختیار اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسے کند سے کند ذہن والا بھی انسان ہوگا اسے سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے کسی بھی زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یسٹرڈے بھی میں نے اس حدیث کو بولا تو کیوں بولا جاتا ہے، یہ حدیث کمال انداز میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ اب اگر کلنا محمد کے اس درجے پر ہم اپنے معصومین ائمہ علیہم السلام کو دیکھتے ہیں، تو پھر اگر رسول اللہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کی آیات کی تفسیر کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو یہاں اولنا محمد آخرنا محمد شجرے پورے والمرسلین خدا قسم کھا کر انٹروڈیوس کرا۔ اور اگر جو ہے کہا جا رہا ہے، یاسین کہا مزمل کہا جا رہا ہے، مدثر کہا جا رہا ہے،
یا پھر ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہا جا رہا ہے. شاہد ہیں اول سے آخر قیامت تک، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. لتؤمنوا باللہ کہا جا رہا ہے، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح شام ذکر کرنے، صبح شام مدد کرنا، صبح شام احترام کرنا، صبح شام اکرام کرنا، صبح شام 24 گھنٹے یہ کام کرنا اس آیت کے اندر. تو 24 گھنٹے جس رسول کے لیے اس عظمت، احترام، اکرام اور اس چیز کے لیے خدا پوچھ رہا ہے اہل لا الہ الا اللہ سے، اس میں پھر وہ اس منزل پر اولنا محمد آخرنا اوسطنا، وہ ساری چیزیں اسی منزل پر، حسین منی کی منزل ہو، انا علی من نور واحد کی منزل ہو، یا پھر جو ہے آخری امام مہدی فرجہ الشریف تک. ائمہ علیہ کے لیے جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا سبحان الذی سخر للامام کل شیء وجعل له مقاليد السماوات والأرض لينوب عن الله في خلقه ويقيم فيهم حدوده فإن الإمام حجة الله على الخلق. امام علیہ السلام خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی سخر للامام کل شیء. آپ صرف امام مبین کی منزل پر امام کے وجود کو نہیں سمجھ پا رہے، تو آپ دیکھیں امام کے لیے پاک و منزہ، یہ سبحان ہے وہ ذات، پاک و منزہ ہے وہ ذات، جس وہ ذات اقدس الہی، وہ ذات مقدس جس نے ہر چیز کو امام برحق کے لیے مسخر کر دیا. اب وہ ہوا ہو، وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کو زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کو مسخر کیا. اور پھر کیا کہا جعل له مقالید السماوات والارض، ان کے لیے زمین و آسمان کی جو چابیاں ہیں اور ان کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ ان کے اختیار میں قرار دی ہیں. اب زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ان کے لیے قرار دی ہیں. کیوں قرار دی ہیں؟ لینوب عن اللہ فی خلقہ، کہ یہ اللہ کے نائب ہیں زمین پر، یہ اللہ کی حجتیں ہیں زمین پر. تو اللہ کی حجت اور نائب ہونے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی جو قرآن دے رہا ہے، جو رسول دے رہے ہیں. وَيَقِيمَ فِيهِمْ حُدُودَهُ، اور پھر یہی ہے جن کے ذریعے اللہ اپنی حدود کو مخلوق کے درمیان قائم کرتا ہے. بس امام برحق اور معصوم جو ہے اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہے. اور یہ وجود مقدس نازنین امام صادق علیہ السلام کا وجود ہے، جنہوں نے 4 برس سے بھی کم عمر سے لے کر 2 اماموں، یعنی امام زین العابدین اپنی آغوش میں لے کر بیٹھتے تھے، امام کے دروس میں بھی امام صادق علیہ السلام کی حاضری ہوتی، اور امام باقر علیہ السلام جب آپ ان دروس کو پیش کرتے جوان تھے، اس وقت ایک ممبر ان کے پاس ہوتا، امام زین العابدین علیہ السلام کی گود میں آغوش میں بیٹھتے، اور کوئی سائل آتا، کوئی سوال کرنے والا آتا، کوئی پوچھنے والا آتا، تو دونوں امام اس 4 برس کے بچے کی طرف اشارہ کرتے، 5 برس کے بچے کی طرف، 6 برس کے بچے کی طرف اشارہ کرتے کہ اس مقدمے کو، اس سوال کو، اس مشکل کو اس امام سے پوچھ لیجئے، اس بچے سے پوچھ لیجئے. ایک دفعہ تو بزرگ لوگ بھی آتے تو وہ اس بچے کو دیکھ کر حیران ہوتے کہ امام خود نہیں فرما رہے، بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی دہن مبارک امام صادق، لسان رسول، لسان محمد، لسان نبوت کی طرح لسان امامت حرکت میں آتی، وہ نور، وہ علم، وہ خزانے، وہ تمام دروازے لوگوں کے لیے کھل جاتے جس کے وہ سننے کے لیے، جس کے وہ محتاج ہوتے یا جس سوال کے جواب کی تلاش میں ہوتے. ایک صلوات پڑھ لیجئے امام کی ذات پر. صلی علی محمد و آل محمد. اور بہت زیادہ جو چیزیں امام صادق علیہ، میں صرف آپ کو اشارتاً یہ بات بتاؤں گی. آپ سب جانتے ہیں کہ جو جتنے بھی ہمارے وجود کے اندر کنیکٹڈ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری ورلڈ کے اندر جتنے بھی کوسچنز ہیں، 11 سال کی عمر میں امام صادق علیہ السلام نے ان سب کے جوابات دیے. اور یہ واحد امام ہیں جنہوں نے 4000 سے زیادہ علمی حلقے قائم کیے. اب امام کو دیکھتے ہوئے ہماری، امام کو فالوئنگ میں ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ ہم بہت بڑے بڑے یونیورسٹیز اور کالجز نہیں بنا سکے تو ہم علمی حلقے تو بنائیں.
یعنی اگر کوفہ میں ایک 9,000 اسٹوڈنٹس جو ہے درس لے رہے ہیں، مدینہ کے اندر یونیورسٹی ہے، مطلب بہت زیادہ شہروں کے اندر اور دور دور سے، اس ٹائم پہ امام کے ٹائم پہ ہندوستان سے اور پورے ورلڈ سے لوگ جو ہے وہاں پر سائنس کی اس ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ یہ گولڈن ٹائم آف سائنس تھا، یعنی سائنس پیدا ہوئی اور اس نے جوانی اپنی دکھائی اور نور دکھایا کہ ایکچولی، کیونکہ ایکچولی جو لوگ جاننے والے تھے، مقالید السماوات والارض جن کے ہاتھ میں تھی، جو ساری چیزوں کے اختیار والے تھے، انہوں نے ہی تو بتانا تھا مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں. بلیو می، آپ جا کر ان کتابوں کو پڑھیں، اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کام آپ کریں، یہ کام کریں. میں صرف اشارہ دوں گی، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آپ سب نے بھی حدیث عقیدت پیش کیا. میں جتنی بھی باتیں امام زمان کے روبرو آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، آپ کو جگانے کے لیے ہیں. آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری اس زمانے میں رہتے ہوئے آخری زمانے میں احساس کے لیے ہے. کبھی سکون سے نہ سوئیں، کبھی آنکھیں بند نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہے. جب سب کچھ ٹھیک نظر آئے تو پھر بھی ذہن میں رہے کہ کہیں تو کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے جاگنا ہے. جاگنے سے مراد ہم نے پھر بھی توسل میں رہنا ہے. ہم نے اپنے کام سے، ابھی نہیں جی اب کوئی بیمار ہوگا تو تسبیح نہیں، ویسے بھی ہم جو ہے نا سب کی صحت سلامتی کی دعا مانگ سکتے ہیں، ویسے بھی ہم ان تسبیحات سے استفادہ کر سکتے ہیں. اما یجیب المضطر وقت کے امام صبح شام پڑھتے ہیں. سب سے زیادہ اما یجیب المضطر کی تسبیح 1200 سال سے امام زمان کر رہے ہیں. تو ہم اپنے عمل سے علمی ماحول قائم کریں. امام صادق سے اگر پیار کرنے والے ہیں، یقین کریں، ایک ایک باب اگر کھول لیں، ہم ایک موضوع کو اگر لے لیں، تو امام صادق علیہ السلام سب سے زیادہ کنسرن، سب سے زیادہ کھل کر آپ نے اپنے زمانے میں وہ معجزات، اور بہت زیادہ انہیں آپ کو خبر بھی ہوتی دور سے کہ کوئی شیعہ جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ آیا ہے، خراسان سے یا عراق سے، ایران سے یا دور سے کسی بھی ملک سے، تو اب مدینے کی طرف پہنچنے والا ہے. تو آپ خاص اہتمام دعوت کا فرماتے، راہ دیکھتے، اٹھ کر استقبال کرتے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں کہ میں اور آپ اپنی جگہ پر ہم سوچتے ہیں ہم اتنے زمانوں کے بعد ہیں تو ہمیں امام دیکھ رہے ہوں گے یا کنسرن. یقین کریں، اگر کوئی انتہائی غربت کے عالم میں کوئی کام بھی نہیں کر سک رہا، لیکن دل میں امام کی عشق اور مودت کا چراغ روشن کیے بیٹھا ہے، ولایت و معرفت آل محمد کو لے کر بیٹھا ہے، تو اہل بیت کی نظر میں وہ اس کائنات کا سب سے قیمتی انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے، سب سے باعزت انسان ہے، سب سے باتقوی انسان ہے. تو کوئی میری ماں، بہن، بیٹی، ہمارے سب لوگ ہم تو حوضے میں نہیں گئے، ہم نہیں پڑھے، ہمیں کیا پتہ، مطلب ہم نے ساری پڑھنے کی اور پرہیزگاری کی ذمہ داری پڑھنے والوں پر، مولانا پر اور ریسائٹرز پر ڈال دی ہے کہ یہ پڑھیں گے بھی اور یہی پرہیز کریں گے، یہی گناہوں سے بچیں گے، یہی غیبت نہیں کریں گے، یہی بس ایک لمیٹڈ لوگ ہیں یہ کریں گے. نہیں بابا، یہ سب کا کام ہے. دین سب کے لیے ہے، سچائی سب کے لیے ہے، صداقت سب کے لیے نور ہے، امام کا عشق سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. چاہے وہ جو ہے کسی جگہ پر بیٹھا ہوا احواز کا کوئی بادشاہ گورنر ہو، یا پھر جو ہے وہ بہلول دانا ہو، یا کوئی اور ہو. ہمیں جو ہے اپنے دل کو اس زمانے کے اندر اس لیول پر ایمان کے درجے کو، محبت کو لے کے جانا پڑے گا کہ نہیں، امام ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں جو بھی سوال کروں گی قرآن کے ذریعے ہو یا کسی بھی الہام کے ذریعے، وہ مجھے بتائیں گے ضرور. یاد رکھیے گا، یہ صلوات خاصہ سے جتنی ہم تطہیر کریں گے اتنا ہی زیادہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہم اپنے بچوں کی طرح. اب دیکھیے مثلا آپ کو مثال دوں، وسائل الشیعہ ہے یا علل الشرائع ہے، یا بہت ساری امام صادق علیہ السلام سے جو بے شمار علم ہے. میں نے ابھی تک پریکٹیکلی شادی سے پہلے ایک لڑکی کو کیا پتہ ہونا چاہیے 15-16 سال کی عمر میں، اس کے اوپر پوری گائیڈنس ہے، پوری کتابیں ہیں. اسے شوہر کے لیے چوائس میں، پرپوزل کے لیے اس کے پاس کیا پیمانہ ہونا چاہیے، کس طرح تلاش کرنا چاہیے، اور کس لیول پہ کون سی کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے، وہ بھی سارا کچھ ہے. اس کے بعد جب یہ رشتے اچھی نورانیت میں منتقل ہوتا ہے تو پھر گائیڈنس موجود ہے. پھر اس کے بعد اس گھر میں آپ جاتے ہیں، جگہ تبدیل ہوتی ہے، اس کی بھی گائیڈ، یعنی ایک ایک نقطے پر ہزاروں حدیثیں ہیں. ہم
کدھر بیٹھ کر عمل کرتے ہیں؟ یہ کوسچن مارک ہے۔ امام صادق علیہ السلام کو امام ماننا یعنی صداقت کے روبرو ہونا، صداقت کی روشنی دل میں رکھنا، علم کی تلاش میں اپنے آپ کو سونے نہ دینا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کریں اور وہ ساری چیزوں کو تلاش کریں جس سے زندگی چمکتی ہے، جس سے زندگی مزین ہوتی ہے، جس سے اہل بیت فوراً جب آپ کو الہام کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں آئے گا میں نے یہ کام فلاں جگہ پہ انجام دینا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ پہلے تو اس بات کا خیال نہیں تھا، تو جب یہ کام انجام دے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کام آپ سے کسی نے کرایا ہے۔ اگر بہت نیک کام ہے، بہترین کام ہے تو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، اہل بیت کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برا کام سرزد ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ شیطان نے مس گائیڈ کیا ہے کہ آپ یہ کام ایسے 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 کریں گے۔ برے کام میں دوسرے دشمن بھی ہیں، دشمنان دین جو ہے مس گائیڈ کرنے والے۔ تو یہاں اس بات کو میں عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزات دوبارہ پلٹ کر آئے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ ایتھیسٹس تھے، جو ملحد، جو خدا کے منکر، آپ نے اتنے ان کے ساتھ جو ہے ان کے مناظرے، مکالمے، گفتگو، صحبت، اور سب لوگ ایمان لائے، خدا ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات ہوئی۔ آج ہم کتنے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر امام صادق علیہ السلام کے ٹاپک کو یا ان کے موضوع کو، ان کے علم کو اپنے بچوں سے شیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے وجود کا نور، نبوت و امامت کے وہ تداوم کی وہ دلیل جو حجت بن کر اس کائنات کے اندر آئے، اور جو ہے ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام بکر علیہ السلام کے اس فرزند پر، اپنے ائمہ پر، جنہوں نے زمین کو علوم الہی کے خزانوں سے بھر دیا۔ اور اب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان انوار، ان نور، ان موتیوں کو اس عشق اور خلوص سے چننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، امام ہمیشہ ہمیں جو ہے گائیڈ کرتے ہیں۔ امام ہمیشہ اپنے محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والوں کی، یعنی ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ کوئی آپ کو ملنے جاتا ہے تو جس ایک غریب کوئی مولا کا اور عاشق، اس کو پتہ چلتا ہے یہ حج پہ جا رہے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کی بات کو نہیں سنتا اور وہ جلدی میں نکل آتا ہے، تو لیکن جب کتنے مہینوں کے سفر کے بعد جب مولا تک پہنچے تو مولا سب سے پہلے اسی شخص کا، جس غریب نے اس کا راستہ روکا اور اس سے بات کرنی چاہی تھی اور یہ اس کو اگنور کر کے چلے، امام نے اسی کی بات کی۔ یعنی بعض دفعہ ہم دنیا میں چلتے ہوئے لوگوں کو اگنور کرتے ہیں اور چھوڑو اس کی بات نہ کرو، اس کے ہو سکتا ہے وہ امام کے بہت قریب ہوں۔ ہمیں سب کوئی بھی ضرورت مند ہمیں کسی بھی چیز کے لیے اگر پوچھتا ہے تو ہمیں رک کر اس کی بات ضرور سننی چاہیے اور اپنے تئیں استطاعت میں اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ آئیے محبت، عزت، احترام ایک دوسرے کے لیے بانٹیں۔ علمی میدان میں امام صادق علیہ السلام کے عاشق ہو کر علم پھیلائیں، خالی دعویٰ نہیں، زیبا نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کو حلال حرام کا نہیں پتہ، ان کو جو ہے نا مستحبات، واجبات، مؤکدات یا بہت ساری چیزیں ان کا نہیں پتہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ، ہم خود اپنے آپ سے اکیلے بیٹھ کر شرمندہ ہیں کہ ہم 14 رہبر، 14 معصوم ہمیں راستہ بتانا، اس کے بعد بھی اگر اس سے آگے بھی جائیں تو آگے نکل کر سیدتی مولاتی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، جنہوں نے کفر، شرک اور بدترین دنیا میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو جو ہے وہ ایک جملے سے بدل کر رکھ دیا۔ اور میں کبھی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا یہ منظر نہیں، تاریخ کے جملے ایسے لکھے ہیں کہ نہیں بھول سکتا، اور ہمیشہ آپ کی ہستی کیسی ہوگی یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کوفہ میں انٹر نہیں ہو رہی تھیں تو آپ کے جبین مبارک سے خون گرتا ہوا مطلب دیکھا گیا، جب آپ نے نہیں آنا چاہ رہی تھی، اس کے بعد سر امام حسین نے آپ سے کہا کہ داخل ہو جائیے، تو اس وقت سیدہ ام کلثوم کو چونکہ ماں کی طرح پالا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، تو سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ اونٹ کی کوہان کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، یعنی وہ جو ناقہ ہے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جو سواری تھی آپ کی، تو اس میں جو ہے آپ نے ایک جملہ بولا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایھا الناس کہا، جہاں دف کی آوازیں تھی، عجیب و غریب موسیقی، سرود اور چیخو پکار، خوش، بہت طبل بج رہے تھے، بہت آوازیں تھیں، کہتے ایک آواز
ایسی آئی کہ اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بھی رک گئیں, ایسے سٹاپ, ایک سیکنڈ میں جیسے سب پر موت چھا گئی ہو. تو یہ ایک آواز, وہ معجزہ, وہ دلیل, وہ تاثیر, وہ نور, وجود مقدس ہے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا, کہ ان کی زبان مبارک جو شیر فاطمہ زہرا, عصمت و ولایت فاطمہ زہرا کا شیر پی کر جو ان کے وجود میں طاقت تھی, اس کی تاثیر اتنی تھی کہ حتیٰ سب کے جو بجانے والے تھے ان کے ہاتھ سے سٹکس چھوٹ گئیں. یعنی ایک دم ایسا سناٹا کہ بس ایک ہی آواز تھی, اور وہ تھی دختر شیر خدا حیدر کرار سید ام کلثوم سلام اللہ علیہا. ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. اور ہم آج کے زمانے میں جو یزیدیت کا زمانہ ہے اور اسی نفاق اور اسی فساد کا زمانہ ہے, ہم ماؤں بہنوں کو, ان کرداروں کو ہمیشہ اپنے لیے مشعل راہ رکھنا, ہمیشہ نور بنا کر ان کے راستے پر چلنا ہے, اور اپنے لیے جرت, بہادری اور جو ہے استقامت, ثابت قدمی. یہ نہیں کہ یہ کام کرنا تھا, نہیں اب نہیں میں کر سکتی, چھوڑو بس ٹائم نہیں ہے, بچوں کا ہے, کھانے ہے, پینا ہے. یہ دنیا داری کے لیے ہم بہت سارے دین کے کام نہیں کرتے. ہمارے پاس لائف ایک دفعہ ملتی ہے, ہمارے ایمان کا امتحان, عقیدے کا امتحان ایک دفعہ ہے. آئیے مل کر ان روز ولادت اور شب ولادت میں ہم یہ اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم تطہیر قلبی کے ساتھ علم کے اس بحر کی طرف, سمندر کی طرف سفر کریں گے جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے کے شایان شان ہے. ہمیشہ ممبر سے یہ بات کہتی ہوں کہ ہم صرف اہل ممبر سے علم کو نہ لیں, ٹرسٹ نہ کریں, بلکہ خود بھی ریسرچ کریں, خود بھی فائنڈ آؤٹ کریں, وزڈم کے ساتھ, استدلال کے ساتھ, منطق کے ساتھ, لاجک کے ساتھ. دعا کرتی ہوں پروردگارہ, ہم تیری عزت اور تیرے جلال کے نور سے جو خلق ہوئیں, سیدۃ نساء العالمین, بضعۃ الرسول, قرۃ عین الرسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت فاطمہ زہرا, اور رحمت للعالمین کے نور سے ان کے نور کا حق کا واسطہ دے کر امام صادق علیہ السلام کی صداقت, علم, اور اس دنیا میں آپ کے علم کا سکہ کہ آج جتنے بھی دوسرے سارے امام ہیں آپ کے شاگرد تھے, آپ کے اسٹوڈنٹس تھے, کہیں نہ کہیں ہر اس کے حساب سے انہوں نے دلائل لینا اور استنباط کرنا آپ سے سیکھا تھا. بہرحال ان کے قدم اور ان کے قدموں کی خاک کے صدقے میں پروردگار, ان اس دن اور رات کے اس نور کے صدقے میں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں روشنی ہوئی ہے, ہماری دعاؤں کو پروردگار عالم مستجاب فرمائے, اور ہم سب کے وجود اور دلوں کو وہ نورانیت عطا فرمائے جو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے کے لیے مشخص ہے, معین ہے. اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر تمام لبیک ادارہ کے ممبرز کی طرف سے تہنیت اور تبریک, وقت کے امام کی سرپرستی, ظہور میں تعجیل کی دعا. جتنے بیمار ہیں پروردگارہ ان پر دست شفا, جتنے مرحومین ہیں پروردگارہ انہیں عالم برزخ میں اعلیٰ درجے عطا, اور ہمارے نیک اعمال ان کے حق میں مستجاب. مولا کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے ساتھ جتنے اس نشست میں پڑھنے والے, اس کا انتظام کرنے والے, اس کو مزین کرنے والے جتنے بھی احباب, دوست, ساتھی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ساری بہنوں کی صحت کی سلامتی, ان کے بچوں کی سلامتی, اور پھر سب کی حاجات کے پورا ہونے کے لیے محمد و آل محمد پر زہرائی اور فاطمی صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرجنا بہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین.